العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، ماہ رمضان کا آج یہ پہلا جمعہ ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ہر جمعہ میں جمعہ کی ہر ساعت کو، ہر جمعہ کی ہر ایک ساعت پر 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اور چاند رات جب آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات میں مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جب عید کا دن آتا ہے، عید کے دن جب مسلمان نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز واجب ہوتی ہے تو عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کیا فیصلہ کیا. تو دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی ہے، سارے مسلمانوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. اور جو انہوں نے دعائیں مانگی ہیں ان کا کیا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ جو دعائیں مانگے ہیں تو مولا تعالیٰ ان کو وہ دے گا جو ان کے حق میں بہتر ہوگا. پیارے بھائیوں، جب یہ گفتگو شیطان تک پہنچتی ہے، جب یہ باتیں شیطان کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی مغفرت کر دی ہے، سب کو بخش دیا ہے، سب کے گناہ اتار دیے ہیں، ساروں کے گناہ بخش دیے ہیں اللہ نے، تو شیطان باولا ہو جاتا ہے اور چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے. تو اس کے سارے چیلے چپاٹے جمع ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا کیا ہوا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہماری اتنی محنت رائگاں ہو گئی کہ آج اللہ نے عید کے دن تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی ہے، سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اب چھوٹے جو شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے آقا سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تم اب ان کے پاس جاؤ، دوبارہ مسلمانوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو، نفسانی خواہشات میں مبتلا کر دو کہ وہ اپنی آنکھوں سے بدنگاہیاں کریں، اور پھر بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں ان کو لگا دو، اکسا دو، اس میں مشغول کر دو. تو پھر شیاطین پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں اور آ کر پھر مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھتے ہی ہیں کہ ماہ رمضان شریف جب گزر جاتا ہے تو پھر ہماری مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں. مسجدوں میں مصلیوں کی جو بہاریں ہوتی تھی، جو افطار کا وقت کلو سما ہوتا تھا، تراویح کی جو بہاریں ہوتی تھی، فجر کا جو ایک حسین منظر ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہی پرانی نمازی جو برسوں سے نماز پڑھنے مسجد کو آتے ہیں، محلے کے چند بزرگ حضرات، 2-4 نوجوان، بس وہی جو ہے آتے ہیں، ایک صف، آدھی صف، کبھی بڑھتے 1.5 صف ہو جاتے، اس سے بڑھ کر نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، شیطان یہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان پیدا ہونے کے ساتھ ہی شیطان بھی پیدا کر دیا جاتا ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے سرکار نے یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی شیطان تھا، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن میری صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے وہ اچھے مشورے دیتا ہے. تو پیارے بھائیوں، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے دل میں
کہ ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی تو یہ کر لے، ابھی تو یہ کر لے. آج ہم جتنی اسلام سے دوری والے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ میں پیدا ہونے والے شیطان اور نفس امارہ جو ہمارا نفس ہے اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کرنے کا حکم دے دیتا ہے. تو جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو جیل ہو جاتی ہے، وہ جیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتے. یہ دلوں میں وسوسے ڈالیں، نمازوں میں وسوسے ڈالیں، تراویح میں وسوسے ڈالیں، ان کو قید کر دیا گیا. نہ یہ نمازوں میں روکنے آئیں گے آپ کو، نہ روزوں میں روکنے آئیں گے آپ کو، نہ تراویح میں آپ کو روکنے آئیں گے، نہ کوئی اور گناہ پہ پکسانے آئیں گے. یہ تو بند کر دیے گئے ہیں، یہ تو بند ہے، یہ تو جیل میں، یہ تو قید میں ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان شریف میں جو آمد ہوئی ہے اور اللہ نے جو ثواب بڑھا دیا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اور اس ماہ میں مرنے والوں کو سیدھے داخل جنت کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے. اور اس ماہ میں اللہ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک سورت کی شکل میں، سورۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو اللہ نے اس رات کے بارے میں ایک سورت بھی نازل فرما دی. تو اتنی اہم وہ رات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا حقیقت میں وہ محروم ہی ہے. تو اتنی اہم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے فرشتے مغرب کے ساتھ ہی، جیسے مغرب ہوتی ہے رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس رات مغرب کے ساتھ ہی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جو مسلمان عبادتوں میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت جبریل امین، جبریل علیہ السلام، وہ بھی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں ان سے جو اس رات عبادت میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، نوافل میں مصروف ہیں، یا پھر دعا میں مصروف ہیں، تو وہ ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، یہ ایسی مبارک رات کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہے. کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، 1,00,000 کموں پہ 24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جس میں 313 رسول ہیں، باقی پورے نبی ہیں. یاد رکھیے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. تو رسالت کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، نبوت کا درجہ کم ہوتا ہے. تو جتنے رسول ہیں، رسول مرسلین ہیں، وہ تمام مرسلین نبی ہیں، نبی کے بعد ان کو رسول کا درجہ ملتا ہے. تو پیارے بھائیوں، اتنے رسول آئے، اتنے انبیاء آئے، لیکن کسی نبی کو، کسی امتی کو، نبی کی کسی امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا نہیں فرمائی جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی. یہ کتنی اہم رات ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ مبارک جو مہینہ گزر رہا ہے، یہ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی کاش سارا سال رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا. کیونکہ اس مہینے میں بندہ جو کچھ استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا. اور اس سے ہٹ کر جتنے مہینے ہیں، 11 مہینے، اس میں ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اس کا حساب ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں کے ہمراہ ایک باغ میں داخل ہوئے، کھجور کے باغ میں. تو وہاں پر اس باغبان نے حضور کی خدمت میں ایک کھجور کی تھال پیش کی، ٹھنڈا پانی پیش کیا. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہ جو کھجور ہے اور یہ جو ٹھنڈا پانی ہے،
تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور اور اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ تم نے یہ میری نعمت کھائی اور اس کا شکر ادا کیا یا ادا نہیں کیا، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کھجور کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ کیا یہ جو ٹھنڈا پانی پینے والے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں، ایک ایک کھجور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تم نے یہ میری نعمت کھا کر کیا میرا شکر ادا کیا، عبادت کی، شکر ادا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن ماہ رمضان میں بندہ جتنے کھجور کھا لے، جتنا ٹھنڈا پانی پی لے، جتنی مرغن غذائیں کھا لے، کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی پی لے، شربت پی لے، کچھ بھی پی لے، لیکن اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لے، زیب کر لے، اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ لیکن 11 مہینوں میں جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اس کا حق ادا کیا یا حق ادا نہیں کیا۔ تو حق ادا کرنا کیا ہے؟ کھانا کھائے، اب کیا حق ادا کرنا، کیسے ادا کرنا؟ تو میرے پیارے بھائیوں کو فرمایا گیا کہ جب کھانا کھاتا ہے بندہ تو اس نیت سے کھانا کھائے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ کھانے سے جو مجھے غذا سے جو طاقت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، تو میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کروں گا۔ اس نیت سے بندہ کھانا کھائے۔ پانی پی رہا ہے، پانی پیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں جو پانی پی رہا ہوں، اس پانی سے جو مجھے طاقت آئے گی، جو میری باڈی درست ہوگی، صحیح ہوگی، تو میں اس سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، نمازیں پڑھوں گا اور قرآن کی تلاوت کروں گا، ذکر کروں گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ کچھ زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر ان کے مزاج میں ایک جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو غصہ آنے لگتا ہے، اور جب بھوکے رہتے ہیں تو کوئی غلط بات بھی بول دے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو غلط بھی دکھتی ہے تب بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں دانا پانی کچھ نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے، اب لڑنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان بھی تمہارے جسم میں دوڑتا ہے، لہذا اس کے راستے مسدود کر دو، بھوک کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اس کے راستے مسدود کر دو، اس کے راستے چھوٹے کر دو، تو آدمی بھوک محسوس کرے۔ جب بھوک محسوس کرتا رہے گا تو پھر اس کے اندر بلا وجہ لوگوں سے جھگڑنا، لڑنا یا گالی گلوچ پہ آ جانا یا یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب آدمی کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، تو انسان جو کچھ کھا پی رہا ہے، جو کچھ نعمتیں استعمال کر رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرے، اس کی بات کہ اے اللہ تیرا شکر، کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا کھایا، آدھا چھوڑ کے اڑ گیا۔ بعض لوگ فیشن سمجھتے ہیں کہ کھانا جو ہے پیٹ میں نکابی وغیرہ میں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پورا جو ہے صاف کر کے نہیں کھاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ پانی پیا، تھوڑا چھوڑ دیا، شربت پیا تو گلاس میں کتنا شربت چھوڑ دیتے ہیں، اور جو زیادہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو اور زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تھوڑا بڑھ کے چھوڑتے ہیں۔ بعض لوگ جو پورا پی لیتا ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں، یار اس کو کھانے کو کھانا، پینے کو شربت نہیں ہے اس کے پاس، پورا پی لیا، یہ دیکھو اس گلاس کیسی ہے، دیکھو پیٹ کیسا ہے، پورا صاف کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، یہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے برتن کو اچھے سے صاف کر لو، اس کو پانی ڈال کر اس کو دھو کر پی لو، کہ برتن تمہارے حق میں دعا کرے گا کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا، تم اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو کھانے کے اندر سالن ہے یا چاول کے دانے ہیں، تو ایک ایک چاول کا دانا یا سالن وغیرہ جو ہے اس کو انگلی سے اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو چاٹ لیا جائے، اس کو پوری پلیٹ کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اس میں کچھ ریشے رہ جاتے ہیں تو اس کو اب پانی ڈال کر، ایسا نہیں اس میں ہاتھ دھو رہی ہوئی، بعض لوگ جو ہے غلط برتن نکال لیتے ہیں، پلیٹ میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، چلو ہاتھ بھی دھل جا رہا ہے، پلیٹ بھی دھل رہی ہے، چلو اچھا یوں کر لو، اور دوسرے کو کریت ہوگی اور وہ فیل بھی غلط ہے۔ ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ایک ہمارا جو سیدھا ہاتھ، اس کو جو شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی سے
پلیٹ کو اچھی طرح سے دھو لے، پانی سے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دھو کر پلیٹ کو پی لے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کو کھانے کو کھانا نہیں اس لیے وہ پورا کھا کے جو وہ بھی پی لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. اور پیارے محترم بھائیوں، جب کوئی شربت والا آپ مہمان گئے، کسی نے جو شربت پیش کیا تو اس کو بھی جو ہے پورا پیے، آخری میں بچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نعمت کو ضائع کرنا ہے. اور جب کوئی نعمت کھانے کو ملے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بہت زیادہ مالدار ہیں، بہت زیادہ پیسے والے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے ان کو پابندی لگا دی ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں کھانا، تیل کی چیزیں نہیں کھانا، یہ جو چیزیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. بہت ساری پابندیاں ان کے اوپر ہیں، وہ کھا نہیں سکتے. پیسہ سامنے ہے، سونا ہے سامنے، سونا کھائے گا؟ سونا تو کھا نہیں سکتا. نوٹ کھائے گا؟ کوئی نہیں کھا سکتا. پیارے بھائیوں، تو اللہ نے جو غذا کو ہضم کرنے کی معدے میں صلاحیت رکھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا. تو کھانے کے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ پڑھے، کھانے کی دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں شیطان کو شامل ہونے نہیں دے گا اور اس کے رزق میں برکت دے گا اللہ تعالیٰ. اور کھانے کے بعد جب وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا اس نے اس کھانے کا حق ادا کر دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں کھلائی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سحری میں کھاتے ہیں، افطار میں کھانا کھاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین سحری کھجور ہے کہ آدمی چند کھجور کھا لے، سحری ہو گئی. افطار میں بھی کھجور کھا لے تو ماشاءاللہ اس نے سنت کے مطابق افطار کیا. تو پیارے بھائیوں، ہو سکے سحر میں بھی ہم کچھ کھجور اس نیت سے کھائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجور کھانے کو پسند فرماتے تھے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کے چند لقمے کافی ہیں، چند لقمے. ایسا نہیں کہ بھائی رات تک رہنا پیٹ بھر کھائے اور بہت زیادہ یہاں تک کھا لے، اتنی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چند لقمے کھا لے سحری کی نیت سے تو سحری اس کی ہو جائے گی. فرمایا آقا علیہ السلام نے آؤ، ایک صحابی کو سرکار نے بلایا، سرکار سحری کھا رہے ہیں، صحابی کو بلایا، آؤ برکت کا کھانا کھا لو. تو گویا سحری کھانا یہ بڑا بابرکت کھانا ہے، تو سحری ضرور کرنا چاہیے. تو سحری میں پیارے محترم بھائیوں کچھ کھجوریں بھی کھا لیں، یہ بھی سنت. اور بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں، بس جتنا آدمی کو برابر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اتنا کافی میرے لیے، تو پھر پانی پی لے تو اتنا کافی ہے، تو یہ بہتر ہے. ورنہ بہت زیادہ کھا لے گا تو پھر نئی نئی بیماریاں پیٹ میں جنم لے گی اور عبادت میں اس کی تکلیف پیدا ہو جائے گی. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینہ میں صرف کھانے پینے پہ اور جو ہے نئی نئی ڈشز تیار ہو جائے، اسی پہ توجہ دینے کی بجائے ہم اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہے، گنتی کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ گنتی کے دن، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یہ تمہارے پاس آئیں گے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، توجہ ہماری اللہ کی رضا پر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں تہجد پڑھوں اس مہینے کے اندر، کہ میں اس مہینے کے اندر 5 وقت نماز کی پابندی کر لوں، میری نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوٹے، ہر نماز جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کروں، ہو سکے تو میں مسواک کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، سرما لگانا بھی سنت ہے. لیکن یاد رکھیں جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. ایک، حلق کے نیچے سے پانی گیا یا کوئی بھی چیز حلق میں گئی، روزہ ٹوٹ گیا. ناک سے کوئی چیز گئی اندر تو اس کا راستہ ہوتا ہے حلق کے اندر، میدے میں اتر جاتی کوئی چیز، تو ناک کے ذریعے اگر کوئی چیز گئی، دوا ڈالی ناک میں اور پھر وہ حلق کے نیچے اتر گئی، روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالی تو پھر وہ اندر جو حلق میں کڑوا ہوتا محسوس ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ کان جو ہے، کان میں اگر ہم دوا ڈالیں یا تیل وغیرہ ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کسی کا کان پھٹا ہوا ہے اور پھر اس پہ دوا ڈالی یا تیل وغیرہ ڈالا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کان پھٹا ہوا ہے یہ کیسے معلوم ہو؟ تو فرمایا گیا کہ اس کے کان میں سے پیپ آنے لگتا ہے، پیپ. تو جس کے کان میں سے پیپ آ رہا ہے
تو وہ سمجھ لے کہ اس کا کام پھٹا ہوا ہے، پھر وہ جو ڈاکٹر سے رجوع ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے جو ہے روزوں کو ہم بچائیں کہ ایسا نہ کریں کہ کوئی کام سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہر جمعرات دہلی کے اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے